अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में माशाअल्लाह खुश होंगे, आबाद होंगे। अपने आज के दिन को जो कि वीकेंड है, आपने अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय किया होगा। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने अपने घर वालों के साथ खुशी के साथ रहना नसीब करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़मीन आसमान से आसानी अता फरमाए। आमीन इलाही सुब्हान। ज़िंदगी की किताब में हर किस्म का चैप्टर शामिल है, हर किस्म का। हर सफ़ा नई दास्तान सुनाता है। किसी सफ़े पर खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी होती हैं, तो किसी सफ़े पर गम ही गम बिखरे होते हैं। नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह सबको खुशियाँ ही दे, लेकिन हकीकत तो ज़िंदगी की यही है ना। इसको तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हम कैसे आंखें बंद करके तो गुजारा नहीं हो सकता। अगर आज आपको किसी ऐसे चैप्टर का सामना पड़ रहा है जहां आपके पास सिर्फ गम ही गम है, तो यकीन रखें ये हालात जो है ना सिर्फ वक्ती हैं। इंशाअल्लाह वो दिन नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे अल्लाह के हुक्म से। आज के गम पर रोने में इतना वक्त ना लगाइए कि सफ़ा पलटना ही भूल जाएं। अपनी ज़िंदगी की किताब का सफ़ा तो पलटे ना। अल्लाह बड़ा करीम है, मेहरबान है। यकीन करें अगले सफ़े पर खुशियाँ हाथ फैलाए आपकी मुंतज़िर होंगी। अल्लाह पारा आप पे अपने रहम करम की, अपनी नवाज़िशों की इंशाअल्लाह बारिशें करेगा। बस आपके मूव ऑन करने की देर है इंशाअल्लाह। बुराई की तरफ नफ्स जो है ना ये दौड़ के जाता है, बुरा काम करने की तरफ 1 मिनट में राज़ी होता है, जबकि नेकी की तरफ इसको घसीट के लेके जाना पड़ता है, समझा के ज़बरदस्ती। और बुराई करने के लिए चूँकि शैतान हमारे सीने पर चूंच रख के बैठा रहता है, तो हम 1 मिनट में हमें बुराई के अंदर, गुनाह के अंदर बहुत अट्रैक्शन नज़र आती है और हम एक पल लगाते हैं। अल्लाह हमें हदायत के रास्ते पे रखे। या अल्लाह वो सब्र अता कर जिसके बाद कभी हौसला ना टूटे। आमीन। वो रहमत अता कर जो हमेशा मेरे रब की तरफ से जारी और सारी ही रहे। वो रास्ता दिखा जो तेरी तरफ, तेरे रास्ते की तरफ जाता हो। वो कामयाबी अता फरमा या रब्बुल इज़्ज़त जो तकब्बर से पाक हो, तेरे आगे झुके रहें। वो हलाल रिज़्क़ अता कर जिसमें खैर व बरकत ही खैर व बरकत हो। हमारे बच्चों के पेट में हलाल रोज़ी जाएगी तो वो हलाल काम करेंगे, हराम जाएगी हराम ही काम करेंगे। अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह हमें रब्बुल इज़्ज़त इस इम्तहान में ना डाले। औलाद का इम्तहान और उनकी गलतियों कोताहियों का इम्तहान बहुत बुरा है। किसी बच्चे से कत्ल हो जाए, माँ बाप तो मर गए ना कि अब वो जेल जाएगा तो फांसी होगी। किसी ने चोरी कर ली तो अब माँ बाप तो मर गए ना कि अब बस जेल और कोर्ट कचहरी हैं। कहीं झूठा बदनाम हो गया, और अगर कहीं नशे में डूब गया, अस्तगफिरुल्लाह, सारा पैसा भी बर्बाद, सेहत भी बर्बाद, ज़िंदगी भी बर्बाद, घर बार भी बर्बाद। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। रब्बे कायनात हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन। और तमाम तकालीफ़ और ज़ाहिरी और बातनी बीमारियों, रिज़्क़ की तंगी, अज़ाब कब्र और क़यामत की हौलनाकियों से हमें अपनी हिफाजत में रखे। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। और हमारे नाम, काम, मकाम और मकान में हर तरह की बरकतें और रहमतें हर वक्त नाज़र फरमाए। आमीन। कबूल फरमाए हमारी दुआओं को और तमाम हाजतों को अपने फजल व करम से पूरी फरमा दे। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। रिश्ते और मौसम एक मुमासलत तो रखते हैं, दोनों रिश्ते भी और मौसम भी। कभी ये बहुत अच्छे होते हैं और कभी बर्दाश्त से बाहर। ये फ़र्क ज़रूर है कि मौसम की शिद्दत जिस्म को हमारे तकलीफ़ देती है, और जबकि रिश्तों की तलख़ी हमारी रूह तक को ज़ख्मी कर देती है, लहू लहान कर देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझे, हम सब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ ही तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपके रिश्तों की मिठास हमेशा कायम रहे।
हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, फैमिली एंड पीपल अराउंड यू, आमीन। कह दीजिए कि ऐ मेरे रब, अपने बंदों में जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा आप करते हैं और जिसके लिए चाहे तंग कर देते हैं, तो जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह इसका पूरा पूरा बदला देगा और वो सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है, आमीन इलाही सुम्मा आमीन। अब मैं आपको बताऊं कि अब मैं आपको छोटी सी एक किसी ने इतनी सी नज़म भेजी है जो मैं कि आपको बताती हूँ। छोटी सी ज़िंदगी है, हर हाल में खुश रहें, जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहें। चलो फ़ोन पे तो बात हो रही है ना, शुक्र है। कोई रूठा हुआ हो तुमसे, इसके अंदाज में खुश रहें, कोई बात नहीं, कहीं वो नखरे दिखा रहे हैं तो कोई बात नहीं, है तो हमारे ही ना। जो लौट कर नहीं आने वाले, इन लम्हों की याद में खुश रहें। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहें, आमीन। अल्लाह सबको। अच्छा ये हो गया अब आबे ज़मज़म। इससे पहले कि हम अपने मकसद की तरफ जाएं, आबे ज़मज़म मैं 2 दिन पहले आपको कहा था बताऊंगी, फिर मेरे ज़हन से निकल गया। आबे ज़मज़म का सुराग लगाने वालों को मुंह की खानी पड़ी। मज़ीद नए रोशन पहलुओं के इंकशाफात सामने आ गए। तफसीलात के मुताबिक आबे ज़मज़म और इसके कुएँ की पुरअसरारियत पर तहकीक करने वाले आलमी अदारे इसकी कुदरती टेक्नोलॉजी की तह तक पहुँचने में नाकाम होकर रह गए। आलमी तहकीकी अदारे कई दहाइयों से इस बात का खोज लगाने में मसरूफ़ हैं कि आबे ज़मज़म में पाए जाने वाले ख़वास की वजूहात क्या है। जुस्तजू तो होती है ना पढ़े लिखे लोगों को कि मतलब क्या है कि ये खाना भी है, पीना भी है, शिफा भी है, इसमें समझो दवाई भी है, इसमें सेहत भी है, इसमें खुशहाली भी क्या है। 1 मिनट में 720 लीटर, जबकि 1 घंटे में 43,200 लीटर पानी आता है। पानी फराहम करने वाले इस कुएँ में पानी आता कहाँ से है, आ कहाँ से रहा है, जबकि मक्का शहर की ज़मीन में सैकड़ों फुट गहराई के बावजूद पानी मौजूद ही नहीं है। तो फिर हैरत की बात है ना कि फिर आता कहाँ से है। जापानी तहकीकाती अदारे हेडो इंस्टीट्यूट ने अपनी तहकीकी रिपोर्ट में कहा है कि आबे ज़मज़म एक कतरा पानी में शामिल हो जाए तो इसके ख़वास भी वही हो जाते हैं जो आबे ज़मज़म के हैं। यानी एक कतरा अगर आप दरिया में मिला दें गोया सारा आबे ज़मज़म हो। पता नहीं लोग कैसे क्यों कहते हैं कि हमें खालिस चाहिए। आबे ज़मज़म जिधर डल गया खालिस है, जबकि ज़मज़म के एक कतरे का बिलोर दुनिया के किसी भी खित्ते के पानी में पाए जाने वाले बिलोर से मुशाबत नहीं रखता। सुभान अल्लाह। एक और इंकशाफ ये भी है सामने आया है कि रीसाइक्लिंग से भी आबे ज़मज़म के ख़वास में तब्दीली नहीं लाई जा सकती। वाह अल्लाह तेरी शान जल्ला जलालो। आबे ज़मज़म में मादनियात के तनासब के मिलीग्राम फ़ी लीटर जायज़ा लेने से पता चलता है कि इसमें सोडियम 133, कैल्शियम 96 यानी 96, पोटाशियम 43.3, बाइकार्बोरेट 195.4, क्लोराइड 163.3, फ्लोराइड 0.72, नाइट्रेट 124.8 और सल्फेट 124 मिलीग्राम फ़ी लीटर मौजूद है। सुभान अल्लाह मालिक। आबे ज़मज़म के कुएँ की मुकम्मल गहराई 99 फीट तक है बस, और इसके चश्मों से कुएँ की तह तक का फासला 17 मीटर है। वाज़ेह रहे कि दुनिया के तकरीबन तमाम कुओं में काई का जम जाना, अनवा इक़साम की जड़ी बूटियाँ और खुदरा पौधों का उगाना, नबाताती हयाताती अफजाइश का मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात का पैदा हो जाना एक आम सी बात है, जिससे पानी का जायका जो है वो तब्दील हो जाता है। अल्लाह का करिश्मा है कि इस कुएँ में ना काई जमती है, ना नबाताती और हयाताती अफजाइश होती है, ना रंग तब्दील होता है, ना जायका। थोड़ी सी जहमत फरमा कर ये मालूमात आप भी लोगों को शेयर करना जो मैंने आपको बताई है। ए अल्लाह
تیرا در ہو میرا سر ہو اور یہ رابطہ عمر بھر۔ آمین الہی سما۔ اے کاش کہ ایسا ہو، اللہ کا در ہو میرا سر ہو اور یہ رابطہ ہمیشہ رہے۔ دعا کو ہاتھ اٹھاتی ہوں، کبھی سجدوں میں گرتی ہوں، بدن کو بھی جھکاتی ہوں، زبان سے کہہ نہیں پاتی مگر اپنے سیاہ دل میں یہی الفاظ دہراتی ہوں کہ جب ہوں آخری سانسیں زباں پہ ورد ہو تیرا، وہ روح سرشار ہو یا رب جو دنیا میں تڑپتی ہو۔ آمین۔ اٹھائیں لوگ جب مجھ کو تیری تکبیر پڑھتے ہو، فرشتے تیری رحمت کے میرے بس ساتھ چلتے ہوں، زمین کی سطح کے نیچے دبا دیں جسم جب میرا، میرے ابیض لبادے میں جہاں کی گرد پڑتی ہو تو اے نور السما تیرے انوار کی بارش مجھے نم تب بھی کرتی ہو، سوالوں کے جوابوں تک مجھے تم پاس کر دینا اللہ، میری ہر ایک خطا یا رب مجھے تم معاف کر دینا الہی ثم آمین۔ نکل بھاگے گی دنیا جب کوئی اپنا نہیں ہوگا مجھے اپنا بنا لینا، نور رحمت میں چھپا لینا، اسود اور ابیض کی جب تقسیم ہو مولا، منور نور سے اپنے میرا چہرہ بھی کر دینا، ذلت سے نہ گڑ جائیں میری آنکھیں میرے اللہ، حوض کوثر کی نعمت سے مجھے سرشار کر دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے میرے عیب چھپا لینا اور اپنی رحمت سے غضب کو ٹھنڈا کر لینا، میرے نفس پر میں نے کیے ہیں جو کروڑوں ظلم، اے میرے آقا میرے مولا میرے رحمان اے اللہ مجھے مرحوم کر لینا، مجھے محروم نہ کر دینا، مجھے ظالم نہ کہہ دینا، ظالم نہ کہہ دینا، گو کہ ہوں بڑی مجرم، گو کہ ہوں بڑی ظالم، ستاروں سے زیادہ ہیں ہزاروں سے زیادہ ہیں، گناہ ہیں بے شمار اپنے شماروں سے زیادہ ہیں، مگر فعال ما یرید تم جب دے حکم وامتازوا مجرمون میں نہ کہہ دینا، یعنی مجھے ان میں نہ کہہ دینا جن کو کہو اللہ میاں آپ کہیں کہ اے مجرموں الگ ہو جاؤ، ان میں میرا نام نہ لے دینا، اور ہم میں سے کسی کا نام بھی نہ لے دینا، میرے نبی کی ساری امت پہ کرم کرنا، جو تجھ کو دیکھتے ہوں گے مجرموں میں نہ کر دینا، جو تجھ کو دیکھتے ہوں گے تو ان کو دیکھتا ہوگا، بڑے مسرور وہ ہوں گے بہت سرشار وہ ہوں گے، مجھے ان میں تو لے جانا، تو قادر ہے میرے مولا جسے چاہے گا بخشے گا، مجھ پر عفو و کرم کرنا الہی، میں تو عاجز ہوں بس تو راضی مجھ سے ہو جانا، تو راضی مجھ سے ہو جانا، تو راضی مجھ سے ہو جانا، آمین الہی ثم آمین۔ اچھا، تو آج بھی بہت ہی پیاری دو بچیوں نے، اللہ ان کو نیک صالح بچیاں ہیں، اللہ ان کو اللہ سے محبت کرنے والی بچیاں ہیں یہ بھی دونوں، تو اللہ ان کی دعائیں سنے، اللہ پاک ان کو آسانیاں دے، ان پہ اپنا کرم اپنا فضل اپنی عنایتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا آنٹی رزق کے لیے آپ بتائیں، رزق کے لیے بتائیں، کئی لوگوں نے پیچھے میں کئی ایپیسوڈ کر چکی ہوں لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کی اتنی باتیں ہیں کہ ہر دفعہ نہیں ہوتی ہیں، ایک آدھ پرانی ہوتی ہے تو کئی ساری نہیں ہوتی ہیں، اچھی بات ہے، رزق اللہ حلال فراخ اور سب کو دے۔ اور ایک انہوں نے کہا کہ جو آپ نے کل پرسوں کے ایپیسوڈ میں کہا تھا نا کہ میری امی میری دادی پڑھتی تھی تو میں وہ پانی پڑھ کے لے کے جاتی تھی اور چھڑکاتی تھی، اس کا بتائیں۔ تو میں نے ان کو کہا بیٹا اب میں ہر ایک چیز کا جواب دینا مشکل ہے، شام کو میں ایپیسوڈ کر دوں گی آپ لوگوں کے لیے، تو باقی لوگوں کو بھی بہت ساروں کو فی سبیل اللہ اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگوں کو شیئر کیا کریں، آپ ان کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ کیا کریں۔ میں تو نہیں کہتی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کہ مجھے کوئی لالچ کوئی خواہش نہیں ہے، بس اللہ میرا اس خدمت کو قبول فرما لے، انف فار می،
اللہ کا بڑا شکر ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو کہیں سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بھیجیں، آپ بھی اپنا نوٹ بھی کریں، لوگوں کو بتائیں اور ان کو یہ بھیجیں اور کہیں کہ آپ پڑھیں، تو کئی لوگ پڑھیں گے تو صدقہ جاریہ کا آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ہوگا۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں سبق جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا تو ہوگا نا، کئی دفعہ ہمیں ہمارے بزرگان دین بتاتے ہیں صبح اور شام میں پڑھیں، لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ اب مجھے زبانی یاد نہیں ہے کہ یہ کس آیت کا ہے، کیونکہ مجھے تو یہ زبانی آتا ہے اس لیے مجھے یاد نہیں آ رہا۔ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ رب العزت کے پاس ہے، جس کو چاہے بے حساب رزق دے اور جس کو چاہے تنگ تھوڑا تھوڑا کر کے دے، مرضی کا مالک ہے نا، جب دل چاہے بڑھا دے، جب دل چاہے گھٹا دے۔ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، اس لیے وہ اپنے علم کے مطابق جو بھی کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ اس آیت کو آپ لکھیں گے نا، گوگل کریں گے تو آپ کو نکل آئے گا کہ کون سے سپارے میں ہے۔ آپ پھر اس کو رات کو اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد 101 دفعہ پڑھیں، آپ کے رزق پہ بہت برکت ہوگی، اور یا مغرب کے بعد پڑھ لیں، ویسے میں عشاء کے بعد پڑھتی تھی، اور فجر کے بعد پڑھ لیں، بہت رزق میں برکت ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی کنجیاں، یہ تو چلو ایک آیت ہے نا کہ اللہ نے یہ کہا ہے، لیکن ہمیں یہ میں نے آپ کو بتانا ہے آج کہ زمین و آسمان کی جو کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، وہ ہیں کیا؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت مقالید السماوات والارض کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے مجھے فرمایا، اے عثمان، تم نے مجھ سے ایک ایسی بات پوچھی ہے جو تجھ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی، کسی نے نہیں پوچھی مجھ سے یہ بات پہلے۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں یہ ہیں، مجھ سے بھی بہت کم لوگوں نے پوچھا ہے کہ زمین و آسمان کی کنجیاں جو آپ سبق بتاتی ہے، کنجیاں ہے کیا؟ یہ تو ہے نا کہ زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے فراخ رزق دے، جس کو چاہے نفع طلا دے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ تو یہ بات ہے نا، وہ کنجیاں کیا ہے، چابیاں ہے کیا؟ بات یہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، وہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الاول والآخر والظاہر والباطن یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہے ٹوٹل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی نہیں باطن یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ جو میں نے ساتھ ابھی تھوڑا سا مکس کیا تھا، وہ ایک اور دعا ہے، بہت بڑا استغفار ہے، جس کے پڑھنے سے یوں وہ بھی کنجیاں کھل جاتی ہیں، وہ میں پھر انشاءاللہ کل پرسوں آپ کو بتاؤں۔ اس کا معنی ہے کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور اللہ سب سے بڑا ہے اور پاک ہے اللہ، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بخشش مانگتا ہوں اللہ سے، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ پوشیدہ ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں، اس کے ہاتھ میں بلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر یہ تمہیں ہو سکے کہ تم 100 دفعہ یا 101 دفعہ روزانہ پڑھ لو تو گویا تم کامیاب ہونے والوں میں کامیاب ہو گئے۔
اس کے پھر اتنے انعامات ہیں، یعنی اتنے غلام آزاد کیے، اتنے اونٹ ذبح کیے، اتنے عمرے حج کیے، اتنا وہ یہ ثواب کی یہ پوری تفصیل ہے۔ تو کہا اے عثمان اگر تو طاقت رکھے کہ کسی دن یہ وظیفہ تجھ سے فوت نہ ہو تو کامیاب ہونے والوں میں کامیاب ہو گیا اور اگلے پچھلوں میں سے تو بڑھ گیا۔ پھر میں ایک دفعہ بول دیتی ہوں، میں آہستہ بولوں گی تاکہ آپ اس کو جو ہے نا وہ لکھ سکے۔ میں یہ پہلے ایک دفعہ بہت میرا خیال 8-9-10 مہینے پہلے بھیج چکی ہوں یہ، پھر بھی اگر لوگ کہیں گے تو میں انشاءاللہ تعالی ذکر گروپ میں اس کی تصویر ڈال دوں گی، وہ اپنے آپ کو ذکر گروپ میں ایڈ کرا سکتے ہیں، کیونکہ میں ایک جگہ ہی تصویر ڈال سکتی ہوں تو ہر ایک کو میرا بڑا مشکل ہے، میں بھی ذرا بزی ہوتی ہوں۔ ویسے تو کوئی بات نہیں، خدمت خلق ہی اصل عبادت ہے، قرآن تسبیح پڑھنا صرف عبادت نہیں ہے، خدمت خلق عبادت ہے۔ پھر میں آپ کو آہستہ آہستہ بھی بتا دوں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الاول والآخر والظاہر والباطن یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہے، یہ 100 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اب وہ بچی کی وہ بات کہ وہ امی اور دادی کیا پڑھتی تھیں، تو وہ بھی میں نے ایک کاغذ اس وقت کا جب میں پڑھتی تھی اپنے سال ہا سال کا، اپنی سورۃ یاسین کے ساتھ اسٹیپل کیا ہوا، ایک ادھر اور ایک ادھر، تاکہ مجھے یاد رہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ درود شریف ابراہیمی پڑھیں، کم از کم 3 دفعہ ضرور پڑھیں، باقی 7 11 9 جتنا مرضی پڑھیں، 3 دفعہ ضروری پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ یاسین پڑھیں اور سلام، پھر سانس توڑے، قولا من رب الرحیم، کم از کم 11 دفعہ یا 10 دفعہ ضرور پڑھیں، پھر آگے چلیں۔ اچھا، پھر سورۃ یاسین 1 دفعہ پڑھیں اور آپ آیت الکرسی کو آپ 19 بار 19 ٹائم آیت الکرسی پڑھیں اور وہ خالدون تک پڑھیں، جس میں 172 ورڈ بنتے ہیں، تاکہ وہ 3 آیات مکمل ہو جائے خالدون تک۔ آیت الکرسی اگر اکیلی پڑھے تو وہ 1 آیت ہے، اس کے آگے 2 اور بھی، تو وہ ساتھ تو ہیں، جب آپ کھولیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا، وہاں تک پڑھیں۔ اس کے بعد آپ 107 دفعہ بسم اللہ سمیت قل اعوذ برب الناس پڑھیں، پھر 7 دفعہ بسم اللہ سمیت الحمد شریف یعنی سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ یہ صبح کی پڑھائی ہو گئی، اور آپ پانی پہ بوتل میں اس کو دم کرنا۔ اب آ گیا رات، پھر درود شریف اسی طرح پڑھنا ہے۔ اب سورۃ یاسین کی جگہ آپ نے 3 ٹائم سورۃ مزمل پڑھنی ہے، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہو وفتخذ وکیلا، اس آیت کو 41 ٹائم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر خود سے آگے اس کے پڑھنا ہے۔ مشرق و مغرب کا وہی رب ہے، لا الہ الا ہو وفتخذ وکیلا، وہی کام بنانے والا ہے۔ اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اللہ ہمارے لیے کافی اچھا کارساز ہے۔ اس کے بعد سورۃ مزمل کے آگے چل پڑھنا ہے، صرف 3 دفعہ یہ ایسے پڑھنی ہے، پھر 19 دفعہ آیت الکرسی، پھر 107 دفعہ سورہ قل اعوذ برب الناس بسم اللہ سمیت، پھر 7 ٹائم 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر پیچھے درود شریف۔ یہ آپ نے رات کو پڑھنا اور پانی پہ دم کرنا ہے۔ اس پانی کو ختم نہیں ہونے دینا، آپ ایک سپرے والی بوتل لے لیں، پھر اس میں ڈال کے لے جائیں تاکہ یہ پانی آپ سے گم نہ جائے، گر نہ جائے۔ اسی میں اور پانی ڈالتے جانا ہے اور دم کرتے جانا ہے، جتنا ہی اس کے پڑھتے جائیں گے وزنی اس کا وزن، اس کی اہمیت بڑھتی جائے گی۔ اور اس کو آپ نے اپنے کاروبار والی جگہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے چھڑک دینا ہے، آنے والی طرف سے جہاں لوگ آئیں اور پھر جانے والی طرف سے جہاں جائیں، اور پھر جس آفس میں یا شاپ میں جو کوئی آپ بیٹھتا ہے وہاں، اسی طرح اپنے گھر میں چھڑکے تاکہ رحمت اور برکت آئے۔ مشکل کام نہیں ہے، لیکن مکھیاں مچھر کم ہوں گے، اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوں گی جو آئیں۔ مشکل نہیں، آسان ہے، آپ اس کو بڑی سہولت سے کر سکتے ہیں۔
تو اب امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا، اور مجھے اجازت دیں. مجھے دیکھیں، میں نے اپنے اس وقت سے ایک ادھر اسٹیپل کیا ہوا ہے کاغذ سورۃ یاسین کے، اور ایک ادھر کیا ہوا ہے، اور یہ سورۃ یاسین، تاکہ بھولے نا، تاکہ میری نسلوں کو بھی مل جائے. بے شک اس کی پکچریں ہیں، فوٹو کاپیاں ہیں، لیکن یہ بھی سنبھالا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنا نصیب کرے، عمل کرنا نصیب کرے. امید ہے کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں گے، عمل کریں گے اور خوب فائدہ اٹھائیں گے. تو مجھے اجازت دیجیے، آج میں نے کہیں جانا ہے، میرا میاں میرا ویٹ کر رہا ہے، اور بس اب میں گئی. خدا حافظ، مجھے اجازت دیجیے.